السلام علیکم محترم اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلہ چل رہا ہے جماعت ہشتم کے تاریخ اور شہریت مضمون کے تمام سوال جواب کے سیشن کا، جس میں سے آج ہم مضمون شہریت کا سبق نمبر 4 دیکھنے والے ہیں، جس کا نام ہے بھارت کا عدالتی نظام۔ اس سبق کے سوال جواب نمبر 1، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ نمبر 1، قانون بنانے کا کام ڈیش انجام دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے قانون ساز مجلس۔ نمبر 2، سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر ڈیش کرتے ہیں۔ جواب ہے صدر جمہوریہ۔ دوسرا سوال، درج ذیل اصطلاحات یا تصورات کو واضح کیجیے۔ پہلا ہے عدالتی نظر ثانی۔ جواب، پارلیمنٹ کا کوئی قانون یا مجلس عاملہ کا کوئی عمل اگر آئین کی کسی شخص سے ٹکراتا ہے تو عدالت اسے غیر قانونی ٹھہراتے ہوئے منسوخ کر دیتی ہے۔ عدالت کے اس اختیار کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار کہتے ہیں۔ نمبر 2، مفاد عامہ کی درخواست۔ جواب، عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی شہری، سماجی تنظیم یا غیر سرکاری تنظیم عوام کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کر سکتی ہے۔ اسے مفاد عامہ کی درخواست کہتے ہیں۔ عدالت اس درخواست پر غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ سناتی ہے۔ نمبر 3، نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے اس میں دیوانی اور فوجداری قانون۔ جواب، بھارت میں قانونی نظام کی 2 شاخیں ہیں، دیوانی اور فوجداری قانون۔ فرد کے حقوق کے خلاف تنازعات دیوانی قانون کے دائرے میں آتے ہیں، مثلا زمینی تنازع، کرایہ معاہدہ یا طلاق وغیرہ۔ اسی طرح سنگین نوعیت کے جرائم کا فیصلہ فوجداری قانون کے تحت کیا جاتا ہے، مثلا چوری، ڈکیتی، قتل وغیرہ۔ نمبر 2، عدالتی فعالیت۔ جواب، گزشتہ چند دہائیوں میں عدالت کے روایتی تصور میں تبدیلیاں آئی ہیں اور عدالتیں فعال ہو گئی ہیں، یعنی عدالت آئین میں درج انصاف اور مساوات کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پیش قدمی کرنے لگی ہے۔ اسے عدالت کی فعالیت۔ اگلا چوتھا سوال، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا، سماج میں قانون کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جواب، سماج میں مختلف افراد کے خیالات، نظریات، رائے، فہم، عقائد وغیرہ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر رواداری سے کام لیا جائے تو آپسی ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں ہوتی، لیکن اختلاف رائے میں شدت آ جائے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لڑائی کو غیر جانبدارانہ طریقے سے حل کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، سپریم کورٹ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کیجیے۔ جواب، سپریم کورٹ کی ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت یا ریاستی حکومت کے درمیان ہونے والے تنازعات کو حل کرنا۔ نمبر 2، شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے متعلق احکامات جاری کرنا۔ نمبر 3، زیریں عدالت کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا اور اپنے ہی فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرنا۔ نمبر 4، عوامی اہمیت کے مسائل کے قانونی صورتحال کو سمجھنے کے لیے صدر جمہوریہ کو بصورت طلب مشورہ دینا۔ اگلا سوال نمبر 3، بھارت میں عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے کون سی شقیں موجود ہیں؟ تو یہ شقیں دی جا رہی ہیں نمبر سے۔ بھارت میں عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے درج ذیل شقیں موجود ہیں۔ نمبر 1، ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی دباؤ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ججوں کو خدماتی ضمانت حاصل ہوتی ہے، معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، ججوں کی تنخواہ بھارت کے دفتر محاسبی سے ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 4، ججوں کے فیصلوں اور سرگرمیوں پر ذاتی تنقید نہیں کی جاتی۔ اگلا چوتھا سوال، خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر آپ کو خاکہ دیا جا رہا ہے جس میں نمبر 1 پر ہے عدلیہ کی تشکیل،
آپ کو کچھ خالی جگہیں دی جا رہی ہیں، ان خالی جگہوں کو بھرنا ہے آپ کو۔ عدالت کی تشکیل 3 حصوں میں کی گئی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ضلعی عدالت۔ اس طرح ہم جواب دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی بیاضوں میں اسے اتار لیجئے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے طلبہ کو بھی اسے شیئر کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ